میں بہت چالاک انسان ہوں، اس لیے کہ دوستوں کی سلیکشن میں بھی میں نے کچھ ایسے دوست اپنی جیب میں چھپا رکھے ہیں کہ ان سے دوستی کا حق تو ادا ہو ہی جاتا ہے جب ملاقات ہوتی ہے، لیکن اپنا نالج بڑھانے میں، زندگی کے کانسیپٹس سمجھنے میں، زندگی کی گتھی سلجھانے میں بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. اور وہ دوست یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ان کا دوست ہوں اور یہ دوستی میں بات ہو رہی ہے، نہیں انہیں معلوم کہ ہمیں کتنا جان لینے کو مل جاتا ہے ڈاکٹر کامران احمد جیسے مہمانوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور ان کو بھی نہیں معلوم کہ یہ ہنستے ہنستے کتنی الجھی ہوئی گتھیاں سلجھا جاتے ہیں جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے. کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، لیکن ان کی جینڈر کے حوالے سے بہت زیادہ ریسرچ ہے. امریکہ میں وائلنٹ مین یعنی پرتشدد جو پروفیشنل جسے کہتے ہیں مجرم ہوتے ہیں، جو وائلنس کرتے ہیں، ان کے نفسیاتی مسائل کے اوپر بہت ڈیٹیل میں ان کی ریسرچ ہے. بہت سا کام انہوں نے ان کے ساتھ کیا، اور حال ہی میں ان کی یہ کتاب آئی جو بہت ہی دلچسپ ہے. اس کا نام ہے بٹوین سینٹس اینڈ سینرز انڈرسٹینڈنگ مین، یعنی مردوں کو سمجھنے کی. کہتے ہیں ذرا بات کرو، مرد کے بھی اپنے کوئی نفسیاتی جذباتی مسائل ہوتے ہیں، اور ہم جب بھی پیٹریارکی کی یا پدر شاہی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مرد ایک بالکل بیڈ گائے اور عورت مظلوم. وہ کہتے ہیں نہیں، پدر شاہی سے صرف عورت پہ ہی ظلم نہیں ہو رہا تھا، مرد کو بھی بہت سا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہوتا ہے. آج بہت سی باتیں جو میں نے ان سے سیکھنی ہیں. آئی ایم سو ویری ہیپی، آنرڈ اینڈ پلیزڈ کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، پلیجر ٹو بی ہیئر. دیکھیں میں نے خود ہی بتا دیا کہ میں بہت چالاک دوست ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کہاں سے شروع کریں؟ سب سے پہلے بتائیں کہ جینڈر کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے، آپ میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی نے مردوں کی بات کی ہے. میں اتنے سال یہاں پہ امریکہ میں بھی کیا، لیکن پاکستان کتنے کو 25-30 سال 93 آنورڈز کام یہ چل رہا ہے، 25 سال سے اوپر ہو گئے. ویمنز ایشوز پہ کام کیا، جینڈر پہ ان جنرل کام کیا، مردوں کے حوالے سے تھوڑے تھوڑے انیشیٹیوز لیتا رہا، لیکن ایک بڑی کمی محسوس ہوتی تھی کہ وہ دوسری سائڈ پہ جینڈر ہم کہتے تو ہیں کہ مرد بھی عورت بھی جینڈر ہے، لیکن 2 جینڈر کم از کم، اب اس سے آگے بات جاری ہے، اس سے آگے تھی بات، باقی بھی ریکگنائز کرنے شروع کریں، لیکن مردوں پہ بات ہوتی نہیں تھی، کام ہوتا ہی نہیں تھا. سارا یہی تھا کہ عورتوں کے حوالے سے عورتوں کو مدد کرنے کے لیے اگر تھوڑا سا کام مردوں سے کر لیں، لیکن مردوں کے ساتھ کیا ہاتھ ہوتا ہے اس پہ کبھی اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا. مزے کی چیز یہ ہے کہ اس کا مردوں کو خود بھی اندازہ نہیں. اگر آپ کہو نا مردوں کے گروپ سے کہ مینز ایشوز پہ آج ہم بات کریں گے، تو وہ یا ہنستے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ مذاق کر رہے ہیں، کہ سچ مچ کے مینز جینڈر ایشوز کیا ہوتے ہیں. عورتوں کے جینڈر ایشو تو ہوتے ہی عورتوں کے، تو مردوں کا جینڈر ایشو کا کیا مطلب ہے کہ مرد کیا پرائس پے کر رہا ہے. پیٹریارکی میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ پیٹریارکی میں مرد بھی مار کھا رہا ہوتا ہے. جتنا تنگ دائرہ رولز کا، بیہیویئرز کا ڈیفائن کرتے ہیں ہم عورت کے ارد گرد، عورت نے ان لائن سے باہر نہیں جانا. قریباً اتنا ہی ٹائٹ دائرہ، تنگ دائرہ اس کولو کے بیل کا بھی ہوتا ہے، جس کو بتایا ہوتا ہے کہ اس لائن میں آپ نے ساری عمر گزارنی ہے، یہ آپ کا فوکس ہے، یہ آپ نے رولز ادا کرنے، اور اس میں آپ کے پاس چوائسز نہیں ہیں. جتنا عورت کے پاس چوائسز نہیں، آپ باہر جائیں، کام کریں. اب ہم نے پچھلے کچھ دہائیوں میں یہ ان کو سپیس دے دی کہ آپ جائیں، کام کریں، پبلک اس میں بھی عورتوں کو لیو کریں، لیو یور لائف، لیو انسائڈ آؤٹ، اندر سے جو دل کر رہا ہے کرو. بہت ابھی کام کی ضرورت ہے، لیکن آہستہ آہستہ سپیس کھل رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ سپیس مرد کے لیے ابھی نہیں کھلی. مرد اگر کہے کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں جاب نہیں کرنا چاہتا، میری بیوی مجھے سپورٹ کرے، عورتیں بھی کام کریں نا، میری بیوی سپورٹ، میں شاعری کرنا چاہتا ہوں، میں آرٹ کرنا چاہتا ہوں، میں فائن آرٹس میں ماسٹرز کروں گا، میں نہیں انجینئرنگ کرنا چاہتا، اس کے پاس یہ چوائس بالکل نہیں ہے. یا وہ کہے کہ میرا 6 مہینے کا 3 سال کا بچہ ہے، میں چھوڑ کے دبئی نہیں جانا چاہتا. ایزمپشن ہوتی ہے کہ آپ کی دبئی کی نوکری لگ گئی ہے، آپ کے مامے نے ارینج کر دیے، تو یہ اس سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم جانا بھی چاہتے ہو کہ نہیں. اور یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ، وہ کہے کہ میں اس کی پرورش، ایک دل کا کنیکشن ہے، پیار کا کنیکشن ہے، وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے. میں آدھی تنخواہ میں گزارا کر لوں، مجھے نہیں جانا دبئی. مرد کے پاس یہ چوائس نہ تھی، معاشرے نے دی، نہ مرد نے کبھی خود سوچا کہ میری کیا مصیبت ہے، میرے لیے چوائسز کیوں معاشرہ کر رہا ہے.
سونا یہ وہ چیزیں جو عورتوں نے ریئلائز کیا کہ ہماری فریڈم، ہماری اسپیس ہمیں لڑ کے لینی ہے. اور بہت ڈیکیڈز لگیں، پچھلے یہ 50 سال کی بات ہے کہ عورتوں نے یہ اویئرنیس آئی، وہ فیمنزم، ایکول رائٹس، یہ وہ ویسے آئی، ایسٹ سے بھی اٹھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں اسپیس چاہیے، ہمیں مار کھا کے گھر کی چار دیواری میں نہیں رہا، ہمیں چوائسز دے دو. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے مرد بھی فری نہیں ہے؟ فری پیٹریارکی میں اتنا ریجڈلی ڈیفائنڈ، اتنا ٹائٹ ہے سرکلز کہ کوئی بھی فری نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ چوائسز عورت کے لیے بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چوائسز مردوں کے لیے بھی ہونی چاہیے. عورتوں کو اپنے ایشوز پہ سوچنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹائم آ گیا ہے کہ مردوں کو اپنے ایشوز پہ سوچنا ہے. بہت سے میں نے نشاندہی کی ہے ایشوز کی. میں اس کے بیک کور پہ دیکھ رہا ہوں کہ فیمنزم، جینڈر رائٹس، ویمن رائٹس کے حوالے سے بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اس کتاب کے، ثانیہ سعید، ڈاکٹر فوزیہ سعید، سمینہ پیرزادہ، یہ شعیب منصور فلم ڈائریکٹر، ڈاکٹر اعتزاز احسن، مطلب شعیب منصور صاحب جنہوں نے بہت زیادہ اس حوالے سے کام کیا آسانی سے. یہ لوگ اس کتاب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ واو، مردوں کے حوالے سے لینز لگا کے ان چیزوں کو دیکھنے کی بڑی ضرورت تھی، اور آپ نے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ ایک آپ نے تصویر کا ایک اور رخ دیا، دوسرا رخ جو 5-6 ایٹ لیسٹ. اب یہ لکھتے ہوئے مجھے اتنا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ابھی آدھے ایشوز اس میں نہیں آئے، لیکن 5-6 مختلف پہلو مردوں کی زندگی کے جس پہ بات نہیں ہوتی تھی. اچھا شروع تو کریں نا بات، پھر آگے دیکھتے ہیں کدھر جاتی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، آپ کا جیسے میں ابتدائی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے امریکہ میں وائلنٹ مین کے ساتھ، وہ مرد جو پرتشدد ہوتے ہیں، جو کرمنل ہوتے ہیں، اور کورٹ آپ جیسے پروفیشنلز کے ہینڈ اوور کرتی ہے کہ آپ ذرا دیکھیں اس کا کیا نفسیاتی مسئلہ ہے. اس سارے کام کے بارے میں ذرا بتائیں، وہ مجھے بڑا دلچسپ لگ رہا ہے. انٹرسٹنگ تھا وہاں پہ، یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ ایکسپیرینسز. کورٹ بھیجا کرتی تھی، کہتے تھے کہ ان کے ساتھ آپ 20 آورز آف تھیراپی یا 50 آورز آف تھیراپی یا 10 آورز، وہ ڈپینڈنگ آن ان کے جو بیک گراؤنڈ تھی. تو ہمیں وہ کر کے اس کے بعد وہ رپورٹ لکھنی ہوتی تھی کہ ان کا اثر ہوا ہے کہ نہیں، کوئی دل پہ انہوں نے لیا ہے کہ نہیں بات کو، کوئی چینج بیہیویئر میں آنا چاہیے کہ نہیں. ان کا وہ پروبیشن آفیسرز ہوتے تھے وغیرہ. تو وہ پورا ایک کورٹ کا سسٹم ہے وہاں پہ جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ ری انٹری معاشرے میں یا اچھی طرح سے مل کے رہ سکیں. تو وہ کام ہوتا تھا نفسیاتی. صرف جیل بھیج دینا کافی نہیں ہے، کافی نہیں. اور یہ وہ بھی کئی لوگ ہوتے تھے جن کو جیل نہیں کہتے تھے کہ، لیکن انہیں کہتے کہ یہ تھیراپی کراؤ اور پھر ہمیں فیڈ بیک چاہیے کہ واقعی میں بیہیویئر میں چینج آئے گا کہ نہیں. اس طرح کی چیزیں. سو پروبیشن آفیسرز کے ساتھ. ادروائز انٹرسٹنگ مجھے جو ایک چیز جو اسٹینڈ آؤٹ کری ہے، وہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو یہاں آ کے، پھر یہ 93 کی بات ہے، ارلی 90s کی، تو یہاں آ کے مردوں کے ساتھ بہت سارے انڈیویجول بھی گروپس میں بھی کام کیا. وہاں پہ موسٹلی گروپس میں ہوتا تھا، کبھی کبھی انڈیویجولس. اتنا توثیق اکراس کلچرز. انسان سوچتا ہے کہ کہاں کیلیفورنیا، کہاں پاکستان میں آپ کو آلموسٹ وہی اسٹیٹمنٹ سننے کو ملتی تھیں. اتنا زیادہ یہ اکراس کلچرز یہ ایشوز چلتے ہیں، کیونکہ روٹ کاز اگر پیٹریارکی کو دیکھیں تو اس کے ڈائنامکس تقریباً وہی چلتے ہیں. حالانکہ زمین آسمان کا بہت فرق ہے. کیلیفورنیا کی کیا نیریٹو سامنے آتا تھا؟ شی ڈیزروڈ اٹ، شی میکس می ڈو اٹ. دیکھو لک واٹ شی میکس می ڈو. وہ ایک بے چارگی کا جو ہے نا، جو لگتا ہے کہ پاور اینڈ کنٹرول، لیکن پاور لیسنس کی فیلنگ، ڈپینڈنسی اس کے اوپر جو عورت جس پہ ظلم بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ڈپینڈنسی، اس کو لوز بھی نہیں کر سکتے. نارسسزم کے اپنی وہ خودی اور وہ اپنے آپ کو پاورفل اور بڑا شو کرنا ہے، اس میں ڈائنامکس. لیکن اس طرح ہوتا تھا کہ فریزز کئی دفعہ وہ لفظ انسان کہتا تھا، تو میں پہلے بھی پاکستان میں سنتا تھا کہ آئی نو یو، تم سے میں پہلے کیلیفورنیا مل چکا ہوں، تو میں کئی دفعہ تمہارے ساتھ. اتنا زیادہ وہی لفظوں میں وہی فریزز. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کلچر سے آگے کی چیزیں ہیں. پیٹریارکی اکراس کلچرز یہ ایشوز ہیں. انہی ایشوز پہ جو میں نے لکھا ہے، یہ باہر بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. باہر اس پہ پھر بھی کچھ بات شروع ہو چکی ہے. پاکستان میں نہ ہونے کے برابر تھی کہ عورت کو مظلوم اگر ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ بتاتا ہے کہ صبر کرو، کوئی نہیں، اف نہ کرو، سہ جاؤ، تو مرد کی جب باری آتی ہے تو کہتے ہیں تو پیدا ہی خراب ہوا تھا. تو مرد کو کس نے یہ سکھایا کہ اٹس آل رائٹ کہ اپنا وائلنس کا اظہار فزیکلی کرو؟ یہ کہاں سے سیکھتا ہے وہ؟
اندر سے غصہ تو آنا بڑا نفسیاتی چیز ہے، وہ تو آنا چاہیے، ہر ایک کو آتا ہے مرد کو. اس کا اظہار عورت کس طرح سے کرے گی، اس کا اظہار مرد کس طرح سے کرے گا، اس کو کیا پرمیشنز ہونی چاہیے، یہ معاشرہ اس کو سکھاتا ہے. اور معاشرے میں صرف مرد نہیں، یہ معاشرے میں مرد اور عورتیں سے وہ سیکھتا ہے کہ مرد بن بیٹا، اپنی بیوی کو اپنی جگہ پہ رکھ. یہ وہ سیکھتا ہے. اگر وہ ایموشنل ہونے کی اس میں وہ آتی ہے کہ ہوتے ہیں نا پیریڈز ادھر آپ بریک ڈاؤن ہوتے ہیں ایموشنل، تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ ڈونٹ بریک ڈاؤن، آپ سے تو ہمیں حوصلہ ملتا ہے، آپ کے بغیر تو میں باہر نہیں، آپ یو ڈونٹ فال اپارٹ. آپ مرد کا رول لینا ٹھیک ہے؟ مرد کا رول لینا اس کو انسان بناتا ہے. مرد کو نہ رونے دینا اس کو ان ہیومن بناتا ہے. ہیومن بینگز کرائے. یعنی ایک گھر کا سربراہ بیٹھا اگر وہ اپنی بیوی کے سامنے یا اپنی ماں کے سامنے 40-45 سال کا مرد بچوں کی طرح رو رہا ہے، ہاں، از اٹ اوکے؟ کاش ایسا ہو کہ وہ بچوں کی طرح رو سکے. بچہ جب ہے نا اس کو چوٹ لگتی ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے انٹینس پین جو ہے، انٹینس فیلنگ روتا ہے اور وہ آپ ایک فزیولوجیکل چیز ہے. یو کرائے، آپ کی بریدنگ چینج ہوتی ہے، آپ کے گلینڈز کو پتا ہے کیا کرنا ہے، اور آپ کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے ایموشن کی وہ باہر آ جاتی ہے، وہ اندر نہیں رہتی، وہ اٹ پورز آؤٹ. اس میں یو ڈونٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، نیچرل چیز ہے. انٹینسٹی باہر آ جائے گی تو آپ دوسرے پہ نہیں نکالیں گے، آپ خود ہارٹ اٹیک سے نہیں مریں گے 55 سال کی عمر میں. ایموشنز ہیو ٹو کم آؤٹ، دیٹس ہیومن. اس کو اگر آپ روک دیتے ہیں کہ دیکھو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، شیم بہنیں دیکھ رہی ہیں، کیا کہیں گے، اتنا بڑا ہو گیا ہے 5 سال کا رو رہا ہے، لڑکیوں مرد بنو. تو وہ ساری عمر یہ صرف مرد اس کو نہیں سکھاتا. ہم کہتے ہیں نا جی دیکھو مردوں نے بڑا عورتوں کے ساتھ، مردوں کو یہ عورتیں بھی سکھاتی ہیں، مرد بھی سکھاتے ہیں، پورا معاشرہ سکھاتا ہے کہ تم نے ایموشن پہ کنٹرول کرنا ہے. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ میرا میاں بڑا ہی اچھا ہے، ہی ڈز ایوری تھنگ فار اس، ہی نیور سیز آئی لو یو. دیکھیں میرا بھی تو رائٹ ہے، وائی از ہی ناٹ ایکسپریسو ایموشنل. یا ایموشنل کیا خاک ہوگا، ساری عمر اس کو پڑھا کے کہ تم نے ایموشنلی ہونا، عورتوں کی طرف باتیں نہ کمیونیکیٹ نہیں کرنا، ایموشنز نہیں ایکسپریس کرنے. پھر اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اب میرے ساتھ انٹیمیٹ بھی ہو تو میک اپ یور مائنڈ. اس کو ایسا بنانا ہے کہ ویسا بنانا ہے. بچے سے وہ کیا خاک کنیکٹ کرے گا اگر اس کو پتہ ہے کہ مجھے اگر ایٹ ڈراپ آف ہیٹ مجھے دبئی نکلنا ہوگا یا کہیں. میرا کام صرف یہ ہے کہ میں بریڈ، آئی ایم دا پرووائڈر. تو اس پہ میں نے 2-3 چوندے چیپٹر جو ہے نا وہ پرووائڈر کے اوپر کہ اس کے ڈائنامکس کیا ہوتے ہیں. کہ اس کا کام ہی اگر صرف یہ کہ میں نے صرف اس کا پرائمری رول پرووائڈ کرنا ہے. اس کے لیے اس کو اٹس اے ریکوائرمنٹ کہ وہ اپنے ریلیشن شپس میں ڈیپ ہارٹ کنیکشن جاتا نہیں ہے. جس طرح کے ہم کام اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈالنا، چاہے سرحد پہ حفاظت کے لیے، چاہے آئل رگز میں کام کرنا، چاہے بڑی بڑی عمارت کی وہ 16ویں فلور پہ کام کرنا اور وہ ویلڈنگ کرنا، جو معاشرے میں ضرورت ہے ان کاموں کی. لیکن اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ایموشنلی بہت زیادہ کنیکٹ نہ ہوں کسی کے ساتھ. آپ کی کام کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو گھر سے دیر تک دور جانا پڑے گا. آپ کو وہ کام کرنے پڑیں گے جو آپ کبھی بھی اپنی زندگی کھو سکتے ہیں. تو آپ ایموشنل اگر روئیں کہ یار اگر میں نے رسک نہ لوں میرا بچہ گھر میں روئے گا، تو پھر آپ یہ کام کر نہیں سکتے. آپ کو ایموشنلی بلاک کرنا معاشرے کی ریکوائرمنٹ ہے. تو میک اپ یور مائنڈ کہ آپ کو سافٹ ہیومنائز مرد چاہیے کہ آپ کو یہ چیزیں کرتے رہنا ہے کہ لیکن یہ دونوں چیزیں اکٹھی بھی تو چل سکتی ہیں. اگر آپ 16ویں فلور پہ ویلڈنگ کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی آپ اپنی 11 سال کی 6 سال کی بیٹی سے کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں. دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. انکانشیسلی ہم لوگ اس طرح پروگرام ہو گئے. اب میں کہتا ہوں کہ کانشیسلی ہم اپنے کو چوائسز دیں کہ آپ یہ کریں، تو ضروری نہیں کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ ایموشنلی نم ہو جائیں، ایموشنلی بلاک ہو جائیں. یہ ایسے کہنے میں سرفیس کی بات لگتی ہے، لیکن میں زیادہ سٹوریز کے ساتھ پھر آئی ورک وتھ سٹوریز، جو اپنے فرینڈس کی، اپنے اسٹوڈنٹس کی، جو پڑھانے کا تھا عمل، جو کلائنٹس کی، اور خود اپنی زندگی کی، اپنے گروئنگ ایئرس کی. تو وہ میں آئی ورک وتھ سٹوریز اے لاٹ، کہ مثالیں دیکھ کے نا پھر وہ سڈنلی انسان کنیکٹ کرتا ہے کہ ہاں واقعی یہ ضروری تو نہیں، اس طرح بھی تو ہو سکتا تھا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کامران. رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک. میں نے ابتدا میں بالکل ٹھیک کہا تھا نا کہ بہت مطلب ایسے میری جیب میں کچھ ایسے دوست ہیں جن سے ہر نشست میں، حالانکہ ڈاکٹر صاحب کو کب سے
میرا خیال ہے سال سے ہو گیا میں جانتا ہوں، اور ہم محلے دار بھی ہیں اور ہماری ملاقاتی بھی، ان کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ایک دو ڈاکیومنٹری کے بہت انٹرسٹنگ پروجیکٹس، جس پہ مجھے ان سے بہت سا سیکھنے کو ملا. تو وہ لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے مہمانوں کی نشست میں کچھ نہ کچھ نیا ضرور انفولڈ ہو رہا تھا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. ڈاکٹر کامران احمد کلینکل سائیکالوجسٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی بہت ہی دلچسپ سٹڈی ایک کتاب کی صورت میں بٹوین سینٹس اینڈ سینرز انڈرسٹینڈنگ مین سامنے آئی ہے، اور جینڈر کے اوپر، عورت مرد، مردوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، اس ساری بہت بڑی بحث کے اندر ایک بہت انٹرسٹنگ کام ہے جو ڈاکٹر صاحب کے سامنے، اور ہم نے سوچا کہ آج اس کو ہم فیچر کریں، ڈاکٹر صاحب سے کچھ سیکھیں رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ. ڈاکٹر صاحب اس کتاب میں بہت بڑا حصہ مجھے رومانس پہ نظر آیا، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ کتنا ضروری ہے مرد کے لیے رومانٹک ہونا. آلموسٹ 1/3 آدھی کتاب جو ہے وہ رومانس اینڈ سیکشولیٹی پہ ہے، جو ایشوز ہیں جن کو موریلٹی کے ایشوز وغیرہ جن کو کھنگالنے کی ضرورت ہے، اس کی سارے کی بات ابھی نہیں کریں گے. رومانس کے حوالے سے جو ہے، جو اس کا سافٹ ورژن ہے، رومانس بہت اہم ہے انسان کی زندگی میں. عورتوں کو پھر بھی کیونکہ وہ ایموشنلی ایک سپیس دی ہوتی ہے کہ رونا، ایک ایموشنل ریاکشن چیزوں پہ، محبت کا اظہار، ہارٹ کنیکشنز بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، گھر میں امی کو جپیاں مارنی الاؤڈ تھا، ایکسیپٹڈ تھا. مردوں کے لیے نہیں تھا. مرد بنو، باہر جاؤ، گھر میں کیا لڑکیوں کی طرح بیٹھے رہتے ہو، باہر جایا کرو، ٹف چیزیں کرو، رف ٹف بن جاؤ. تو یہ ایک وہ جو ہارٹ کی سافٹنس ہوتی ہے نا، وہ آلموسٹ ہم پش کرتے ہیں ٹو بیکم ہارڈ اینڈ ٹو بیکم ٹف. تو وہ چیز جو وچ اوپنز دا ہارٹ، فرسٹ لو اینڈ رومانس، ٹو کنیکٹ اپنے باہر کسی کے ساتھ، اپنی ذات سے باہر ہارٹ لیول پہ کنیکٹ کرنا. ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ تو مجھے پیار کرتے ہی ہیں، یہ جی بڑا اچھا ہے کامی بیٹا، بڑے وہ پیار سے، وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ انکنڈیشنل سا ہوتا ہے. لیکن کسی اور کے ساتھ کنیکٹ کرنا، ناٹ کہ وہ ظاہر ہے کہ یہ تو میرا بچہ ہی ہے، اس کو پیار نہیں کروں، لیکن بیکاز آف ہو آئی ایم سم ون فالز ان لو ود می، میرے ساتھ پیار کے ساتھ ایک رشتہ بناتا ہے، اور اس میں میرے ہارٹ کی اوپننگ وہ بہت اہم چیز ہے. وہ میں کہتا ہوں کہ ہیومنائز کرتی ہے انسان کو. ہم تو کہتے ہیں کن کاموں میں پڑ گیا لڑکا، پڑھنے کی عمر ہے تمہاری، جاؤ پڑھو، ڈگری مکمل کرو، تم کدھر محبت کے چکر میں. یہ مرد کی زندگی میں جو اوپننگ آف دا ہارٹ، عورت کے لیے بھی بہت اہم ہے، لیکن کیونکہ عورتوں کی یہ کمی اور جگہ سے پوری ہو رہی ہوتی ہے، مرد کی نہیں ہوتی. تو مرد کے لیے جو پہلا عشق ہوتا ہے، اور عشق میں ناکامی ہوتی ہے، میں آلموسٹ کہوں گا کہ عشق سے زیادہ عشق میں ناکامی زیادہ ضروری ہے. سیریسلی. اور اچھا ہے کہ پاکستان میں ہر مرد ناکام عاشق ہوتا ہے، بڑی اچھی بات ہے. وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کا دل کھلتا ہے، جب آپ کو پین، انٹینس لانگنگ، پلیجر، یہ چیزوں سے آپ کا ایک رشتہ بنتا ہے جو ساری عمر آپ کو سافٹنس دیتا ہے. اس کا مطلب ہے جو کہتے ہیں کہ کندن بن جاتا ہے، وہ آگ میں سے جلنا ضروری ہے. اور وہ 6 مہینے 8 مہینے، اور یہ کہ اس کو بائی پاس نہ کریں. نہیں مجھے یہ ان کاموں میں نہیں پڑنا، یہ تو گندے کام ہے، یہ برے کام. عشق برا کام. عشق جو کہ ہمارے یہاں تو وہ صوفیزم میں ہم تو روحانیت میں اور عشق میں فرق نہیں کرتے تھے. ہیر بارش شاہ، اب وہ عشقیہ داستان ہے کہ وہ روحانی کتاب ہے. واہ واہ. یہ سوال بھی ہمارے لیے فنی سا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ روحانی کتاب ہے. کیونکہ عشق میں وہ چاہے وہ ہیر سے کر رہا تھا، لیکن ہمارے لیے وہ بالکل وہی ہے کہ خدا کے ساتھ عشق، خدا کا آپ کا جو بھی تصور ہے، لیکن ایک ڈیوائن لیول پہ آپ کو لے جاتا ہے عشق، اپنی ذات کے خول سے نکال کے. اور یہ بہت اہم سٹیپ ہے جس کو بائی پاس زندگی میں جو وہ لوگ جنہوں نے عشق نہ کیا ہو، وہ آپ کو تھیراپی میں 15-20 منٹ میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اس بندے کا ہارٹ is totally closed off. I've known people. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر آپ اس عمل سے اگر آپ اس کو بائی پاس کر جائیں یا اس کو آپ شارٹ سرکٹ کر دیں. جو میرا مزے کا کام رہا ہے پاکستان میں بھی،
اسٹوڈنٹس کے ساتھ اوروں کے ساتھ جو عشق ہو گیا, ہارٹ بریک ہو گئی, آلموسٹ ہر ایک کے ساتھ ہو جاتی ہے. اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے کہ آپ اس کو پیار سے سافٹلی, تو میں نے اس میں آلموسٹ وہ پورے 2-3 چیپٹرز اسی پہ لگائے ہیں کہ عشق کرنا ایک چیز ہوتی ہے, اس کو اس طرح سے ہینڈل کرنا کہ وہ آپ کی پرسنالٹی میں, آپ کے ہارٹ میں, دل کے لیول پہ نرمی آئے, آپ کی پرسنالٹی کھلے, ایموشنل لیول سے آپ کا کنیکٹ, اس کو مینیج کیسے کرنا. افیئر تو ہو ہی جاتا ہے, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن ہارٹ بریک ہو ہی جاتی ہے, اس کو کیسے مینیج کریں کہ آپ کی زندگی میں ڈیپتھ آئے, نرمی آئے, یو اوپن اپ ٹو دس ڈائمینشن آف لائف, جس کا فائدہ آپ کی بیوی کو بھی ہوگا, جس کا فائدہ آپ کے بچوں کو بھی ہوگا. آپ کے کام میں پیشن نظر آتا ہے, پیشن کے ساتھ, انٹیمیسی کے ساتھ, ہارٹ کے ساتھ کنیکشن بنے گا, آپ کی پوری زندگی چینج ہوتی ہے. آپ کی زندگی میں جتنی ایسپیکٹس ہیں ان سب میں رچنس آتی ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی جو اسٹڈی ہے, جو کتاب ہے, اس کا ہے بٹوین سینٹس اینڈ سنرز انڈرسٹینڈنگ. یہ ذرا مجھے, سینٹس بھی ہیں اور کیونکہ گناہگار بھی ہیں, سنر بھی ہیں. سینٹس اور سنرز میں زیادہ فرق نہیں ہے. سینٹ کے ساتھ ہمارا ایک پائسنس کا امیج آتا ہے, ان میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں, اور سنر میں تو یہ ساری گندی چیزیں ہی ہوتی ہیں. ہمارے اندر جڑیں وہ ہائیسٹ لیول کی روحانیت کی بھی ہیں. رومی کہتے ہیں کہ وہ انسان وہ چیز ہے جس سے فرشتے اور شیطان دونوں کانپتے ہیں اس کے آگے, کیونکہ آپ کے اندر وہ ایبلٹی, ہر انسان کے اندر یہ جو ہے نا ڈویژن, وہ بات ہم نے شروع کی کرمنلز کی کہ وائلنس, کرمنلز, یہ جڑیں, یہ بیج ہم سب کے اندر ہے. وہ ڈومیننس کرنا بھی ہم سب کو پروگرام کیا ہوا ہے, ہمیں سکھایا ہوا ہے مار مار کے, تھوڑے مار مار کے, کہ وہ تم نے اس کو دبا کے رکھنا ہے اور ڈومینیٹ کرنا ہے اور آگے جانا ہے اور بڑھ جانا ہے اور لوگوں کے اوپر چڑھائی کر دینی ہے اور چوٹی فتح کرنی ہے اور جھنڈا گاڑ کے آنا ہے. وہ بھی ہمارے اندر بھرا ہوا ہے. اور دوسری جو روحانیت اور جو سافٹ اور وہ ہیومن والی چیزیں, وہ بھی ہمارے اندر ہی ہیں. یہ فرق کرنا کہ وہ برے لوگ کون سے ہوتے ہیں, ریپسٹ کون ہوتے ہیں, ہراسرز کون ہوتے ہیں, ہم سب ہراسرز ہوتے ہیں, اور ہم سب کے اندر بیج ہوتا ہے وائلنس کا بھی, اور وہ بھی اس کو کنٹین کرنا, اس کو مینیج کرنا. یہ سویلائزیشن کا کام ہے. اور یہ سویلائزیشن کا کام ہے جو مردوں کے حوالے سے جن چیزوں پہ ریفلیکٹ ہم نہیں کرتے آئے. سو یہ فرق کرنا کہ گندے مرد کون سے ہوتے ہیں اور اچھے مرد کون سے ہوتے ہیں, میں نے اپنے ذات کے اندر, دوسروں کے اندر, یہ بڑا 19-20 کا فرق ہے, بڑا باریک پردہ ہے بیچ میں. تو اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم سب سینٹس ہیں اور ہم سب سینرز ہیں. اس پہ ڈیٹیلز لمبی باتیں ہیں ساری, میں بھی ایسے ٹچ کر رہا ہوں. کامران کو سننے لگو تو میں تو ڈوب ہی جاتا ہوں. اچھا, اب یہ کتاب جلد بک سٹورز پہ اویلیبل ہوگی. ڈاکٹر صاحب, یہ جو بیسک ایک سوال ہے کہ ہم نے گڈ گائے, ایک گڈ کا جو تصور ہے, اس کا مطلب تو یہ ہو کہ گڈ کا تصور بھی, میرا گڈ کی ڈیفینیشن فرق ہے, آپ کی فرق ہے, وہ طاہرہ ہماری کوآرڈینیٹر بیٹھی ہے اس کی فرق ہے, وہ ہارون بیٹھا ہے ہمارا کوآرڈینیٹر اس کی فرق ہے. کچھ فرق بھی ہے. What is good? ہاں, اس پہ یہ اس کا میں جواب نہیں دوں گا کیونکہ لمبی ڈسکشن ہے. میرا ایک پورا کا پورا چیپٹر صرف موریلٹی پہ ہے. موریلٹی کیا کھیل ہے, یہ جو ہے نا کہ انسان کی ایک اندر سے چیز آتی ہے, اس کو کنٹین کرنے کے لیے معاشرہ موریلٹی چاہیے ہوتی ہے. آپ کو نا ایک باہر سے چاہیے ہوتا ہے کہ ایک سینس کہ یہ چیزیں بری ہیں, یہ اچھی ہیں, لیکن وہ ڈیفینیشن آپ کی کیا ہے اور اس میں آپ کیا کیا چیز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ چیزیں انسان کی نیچر میں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کو دباؤ گے یا کہو گے کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ تو میری بیٹی تو اس قسم کی ہے ہی نہیں, اور میرا بیٹا جو ہے یہ ان چیزوں میں نہیں پڑے گا, بڑا پیارا بچہ ہے, بہت ہی اچھا بچہ ہے, وہ چیز تو نیچر میں سے آئے گی. ہارمونز تو ہارمونز ہیں, آپ ان کو چاہو تو ایکنالج کر کے, ان کو سمجھ کے کہ ہیں, ان کو چینل کرنا ہے, ان کو کنٹرول کرنا ہے. آپ اگر جب کہو گے کہ یہ تو چیزیں ہیں ہی نہیں, جب آپ اس کو دبا دو گے پھر وہ انڈائریکٹلی باہر نکلتی ہے. آپ نے اپنے اندر ایک چیز دبا دی, اس کو ڈائریکٹلی آپ کا کانشیس مائنڈ ایسے نہیں کہ چکر دے رہے ہیں کچھ, وہ جگہ ہی نہیں انسان دیتا کانشیسلی, وہ انڈائریکٹلی نکلتا ہے. جب آپ کی آنکھ سے اوجھل ہو کے وہ چیز غلط جگہ پہ باہر آتی ہے, گروٹیسک خوفناک شکل میں باہر آتی ہے. وہ ہے نا کہ نہیں کیا اور پھر غلط جگہ پہ نکل گئی چیز. تو موریلٹی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, انڈیویجول لیول پہ بھی,
یہ فیصلہ کرنا کہ میں اپنے رائٹ اور رانگ، گڈ اور بیڈ کس طرح ڈیفائن کروں، اور معاشرے کے لیول پہ کہ آپ اگر معاشرے میں کچھ چیزوں کو ضرورت سے زیادہ دباؤ گے تو پھر کمپلین نہ کرو جب وہ غلط خوفناک طرح سے باہر آئیں گی. اور کیسز اب نکلنے شروع ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں تو یہ چیزیں ہوتی نہیں، اب نکلنے شروع ہوئے تو اندازہ ہوا کہ کس قدر کامن ہے. کوئی بندہ نہیں ہے جس کو یہ ایکسپیرینسز نہ ہوئے ہوں. ڈاکٹر صاحب بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے. ابھی تو محفل جمی تھی اور کنٹرول روم نے کہہ دیا کہ باقی ڈیٹیلز کتاب میں اور نہیں، آپ کو آئندہ بھی ہم زحمت دیں گے، اور ان ایشوز پہ میرا خیال ہے بات ہونا ضروری ہے. وقت آ گیا. مرد کی کہانی ہم نے کبھی سنی نہیں، اس کو اور دبا کے نہیں رکھنا. عورتوں کی زندگیاں بہتر ہوں گی، معاشرہ بہتر ہوگا، مردوں کی اپنی زندگیاں رچ ہوں گی اگر ہم ان پہ بات شروع کریں گے. ڈاکٹر کامران، تھینک یو ویری مچ. آل دا بیسٹ. پلیجر آلویز. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ دلچسپ نشست ایکسپیرینس کی. خوش رہیے. ہمارا فیس بک پیج رائزنگ پاکستان، اس پہ جائیے اور بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کی کسی بات سے آپ اختلاف کریں، اتفاق کریں، ان کے بارے میں مزید جاننا چاہیں، اس سوچ کے بارے میں مزید جاننا چاہیں کہ اب ہم نے مرد کی کہانی بھی سننی ہے، اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بہتر ہے. اس والے سے آپ کا کوئی کامنٹ ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا. بہت سا خیال رکھیے گا. زندگی رہی، پھر ملیں گے. خدا حافظ.